اور پھر فوت ہونے سے پہلے نا اس نے ایک چیز لکھی ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کس میں, موبائل میں کیا ہے؟ وہ والا بھی وہ والا دکھاؤ, آئی فون. ایک دن پہلے لکھا. اچھا, یہ کہاں پہ اسٹیٹس یا کیا؟ میں نا اس کی پرائیویسی کا بڑا خیال رکھتا تھا, آج تک میں نا کبھی اس کے موبائل وغیرہ میں گھسا نہیں تھا. تو جب میری والدہ فوت ہوئی تھی نا, انہوں نے ایک رات پہلے لکھا تھا کہ مجھے زندگی کی دعا نہ دو, مجھے زندگی کی آرزو نہیں. انہوں نے اپنی اس طرح کر کے شعر لکھا تھا کہ جس طرح ایک انسان کہتا ہے کہ فوت ہونے والا ہے. وہ آپ کی والدہ کا تھا. سلطان میں مر گئی تو میری قبر کے کتبے پر زوجے سلطان لکھوانا, اور پلیز قبر کو لاوارث نہ چھوڑنا, کسی بھی طرح ٹائم نکال کر آ جایا کرنا, اور پھول بھی ساتھ میں. اوکے آگے لکھا ہوا کرتی تھی نا پھول, اوکے اس طرح کر کے نا لہجہ اس کا. یہ نہ کہنا قیامت کے دن کے ہمت نہیں ہوتی تھی, اور ہاں قبر پہ آ کے باتیں کر لینا اور ویڈیوز دیکھتے رہنا. یہ ہم نے نوٹ میں لکھا ہے, نوٹ پیڈ میں لکھا ہوا ہے, پر فور سلطان لکھا ہوا ہے. اچھا آگے کیا لکھا ہے؟ میری نظر ہی نہیں آ رہا. ویڈیوز دیکھتے رہنا پلیز, کپل والی بھی لڑنے کا دل کرے تو پرینک اور نارمل لائف کا ولاگ سانگ والی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے ڈیلیٹ کر دینا. او یہ نہ ہو کہ تم ویڈیوز نہ دیکھو, انہیں دیکھتے رہنا, بس کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہوگی. لائف میں آگے بڑھ جانا, ماں باپ کے ساتھ رہنا, خیال رکھنا اور ان کو اپنا سمجھنا, بڑھاپے کا ساتھ دینا, بڑھاپے میں ان کا ساتھ دینا, کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑنا. اس نے فوت ہونے سے جو ہے نا ایک دن لکھتی تھی نا, ایک دن پہلے لکھا تھا. یہ وہ جو پرسنل ڈائری کے طور پہ مجھے کہتی تھی مجھے ڈائری لا دو, میں نے کہا اچھا ڈائری لا دوں گا تجھے نا. تو یہ ایک نہیں لکھا ہوا, بہت زیادہ لکھے ہوئے, یہ ایک دن پہلے اس نے لکھا. اچھا, تو مطلب کہ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کوئی چیز جو ہے تنگ کر رہی ہے, اور ہم دونوں کو ہوتا تھا. مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ اسی ٹائم پہ نا ہارٹ فیلئر ہو جائے گا, کیونکہ جب ہم سوتے تھے نا تو ہارٹ بیٹ ہماری اتنی تیز ہوتی تھی. پھر اس کے بعد دماغ میں لگتا تھا کوئی کیلے کھوپ رہا ہے. یہ آپ بھی محسوس کر رہے تھے یا دونوں کے ساتھ تھا؟ اچھا, ہم دونوں کوئی علاج وغیرہ بھی کروا رہے تھے یا کسی سے کوئی آپ نے جا کے ڈسکس کیا؟ علاج ہم لوگوں نے شروع کروایا تو ہمیں نا فوراً سے فرق پڑ گیا. تو اب نا ہم لوگ اس چیز کے اندر کھبنا نہیں چاہتے تھے, کیا کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پاؤں پہ ہلکی سی چوٹ بھی لگ جائے نا, بخار بھی ہو جائے, تو ہمیں سارے کہتے تھے کالے جادو کی وجہ سے ہوا. تو اس چیز سے ہم بہت زیادہ نا اریٹیٹ ہوتے تھے. تو ہم نے نا اپنا علاج چھوڑ دیا. پھر ہمیں منگل والے دن نا بہت شدید اٹیک ہوا. ہم نے وہ منگل کی رات تو کاٹ لی. اگلے دن ہم نا اپنے معالج کے پاس گئے تو معالج کہتا ہے, پہلے نا وہ منع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی وجہ سے نا میرے پر بھی بڑا شدید حملہ ہوا ہے, آپ نے علاج چھوڑا, میں نہیں کروں گا. پھر خود ہی کہتے ہیں یار آپ اچھے لوگ ہو, چلو اب نہ چھوڑنا, اگر آپ لوگوں نے علاج چھوڑا نا تو آپ دونوں میں سے ایک بندہ میرے پاس آئے گا صرف. اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا علاج کرایا, پھر شادی سے پہلے پھر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا عجیب و غریب معاملات ہیں, اور آپ کے لیے تو بڑا پریشان کن ہوگا کہ آپ مطلب کہ ابھی رخصتی ہوئی اور آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہاسپٹل میں لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو کیا کہتے ہیں, ناظرین مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں ان سے کیا بات کروں. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اسی طرح کے کچھ مسائل سے جو ہے دوچار تھے, اور یہ وہی روم ہے, بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ میرے ساتھ ہی بیڈ پہ موجود تھیں, اور ابھی رخصتی کو 11 دن ہوئے تھے, اور ایسا محسوس ہونے لگا انہیں کہ جس طرح سے دیواریں گر رہی ہیں, اور اسی میں بتا رہے ہیں کہ وہ ہم پڑھائی کر رہے تھے اور اچانک سے ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. آپ کے پرینکس بہت زیادہ وائرل ہیں جس میں وہ بڑی جو ہے چلبلی سی حرکتیں ہیں, اور اکثر شادی کے حوالے سے آپ ان کو جو ہے چھیڑا کرتے تھے, تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑا کرتی تھیں. تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت کپل نظر آنے والا جو اتنی چلبلی حرکتیں کر رہا ہے وہ اتنے بڑے جو ہے صدمے یا اتنے بڑے حادثے سے دو چار ہو جائے گا. ابھی تو آپ کو وہ ویڈیوز دیکھ کے جو ہے آپ کی درد میں اضافہ ہوتا ہوگا. ابھی ہم لوگوں نے نا شادی کے ولاگ بنا کے رکھے ہوئے تھے, پھر سیر کے ولاگ بنا کے رکھے ہوئے تھے, پھر اس یہ جب کمرہ تیار کیا وہ ولاگ بنا کے رکھے ہوئے تھے, شارٹ ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئی تھی, کیونکہ ہمیں نا نظر بہت جلدی لگتی تھی, یہ ہمارے ساتھ معاملات بہت ہوتے تھے. تو ہم نے سوچا تھا اب شادی کے بعد جو ہے نا گھوم پھر کے آئیں گے نا تب وہ ڈالیں گے. وہ سارے کے سارے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. پرینک ویڈیوز ہم بناتے تھے, لوگوں کو لگتا تھا یہ نا ایکٹنگ کرتے ہیں یا پھر یہ فیک بناتے ہیں. آج تک اللہ کی قسم ایک بھی فیک نہیں بنایا تھا, سارے اوریجنل ہوتے تھے. لیکن وہ پوزیسو بہت تھی نا, بچوں کی طرح تھی, تو پھر اس کو
آپ کو پتہ ہے پوزیسو والے کو تنگ کرنا مشکل نہیں ہوتا. اچھا مجھے لاسٹلی بتائیں, آپ وہ جب شاید قبر پہ جا کے بیٹھ کے آپ نے ویڈیو بنائی تو آپ بتا رہے تھے کہ میں شاید قبرستان نہیں آیا کرتا تھا, مطلب کہ والدہ کی وفات کے بعد بھی تو انہوں نے نوٹ پیڈ میں لکھا کہ میری قبر پہ آیا کرنا, وہ کیا آپ نارملی نہیں جاتے؟ میں نا جب سے میری والدہ فوت ہوئی نا تو میرے ہاتھوں میں فوت ہوئی تھی, میں بہت زیادہ صدمے میں چلا گیا تھا. تو نا مجھے سارے کہتے تھے قبرستان جایا کر, تو میں جاتا بھی تھا نا تو باہر گیٹ سے واپس آ جاتا تھا, ہمت نہیں ہوتی تھی. تو مجھے یہ کہتی کہ نا تو قبرستان جایا کر, امی کے پاس جایا کر. تو میں اس کو کہتا تھا ہمت نہیں ہوتی میری. تو پھر اس نے مجھے بہت کہا, تو پھر نا میں خاموشی سے نا جانا شروع ہو گیا, آفس سے واپسی پہ چلے جاتا تھا. اس کو میں نے کبھی نہیں بتایا. تو اس نے وہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ تو یہ نہ کری کہ میری باری بولنے کی ہمت نہیں ہوتی, یہ بات بولی ہے. ٹھیک, بڑا مشکل لمحات ہوں گے کہ جب آپ نے ان کو اپنے ہاتھ سے تدفین, اور بڑا مشکل معاملات ہوں گے. ناظرین, بڑا پریشان کن معاملہ ہے, اور ایک خوبصورت کپل جس کو آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں, اور پھر ایک مطلب کہ یہ بڑی بہتر انداز کی ولاگنگ کیا کرتے تھے. جو مریم تھیں وہ باقاعدہ پردہ بھی کیا کرتی تھی. بڑی چلبلی حرکتیں, جو بھی ریلیشن میں ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ کنیکٹ کر پاتے تھے, کیونکہ ہر کپل میں اس طرح کی نوک جھوک ہوتی ہے. تو اور جب اس طرح کی چیزیں آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں تو آپ اس کپل کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں. تو میں نے جب میری ان سے بات ہوئی, میں نے بتایا کہ میں نے آپ کے 2 یا 3 پرینکس دیکھے ہوئے تھے. تو جب یہ میں نے ویڈیو دیکھا تو میں خود ایک منٹ کے لیے مجھے تھوڑا سا دھچکا لگا کہ یہ کیا ہے. اور فوری طور پہ جس طرح ہر شخص کو ایسا محسوس ہوا کہ یار یہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کو کر کے آپ ویوز لینا چاہ رہے ہوں. تو بہرحال جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا آپ کو کمنٹس دیکھ کے یا اس طرح کی چیزیں دیکھ کے بڑی تکلیف میں اضافہ ہوا ہوگا کہ یار یہ میں کتنی تکلیف سے گزر رہا ہوں, اور انہیں لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں. اصل جو ہماری یوٹیوب کمیونٹی تھے نا, وہ تو ماشاء اللہ سارے نا یعنی کہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. جو انسٹاگرام کی پبلک ہے نا, وہ بعض دفعہ ابھی میں اس کو بول رہا تھا, میں کہا میں نا ایسا کرتا ہوں کہ نا ایک آدھے بندے کو نا ٹریس کر کے نا آفس کے تھرو اس نہ کر کے نا اس سے ویڈیو بنواؤں, تاکہ جو ہے نا معذرت کی کہ یار اتنے گندے گندے الفاظ تم لکھ رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آ رہی. یا تو ہونا ایک انسان ہو اس نے پہلے اس طرح اٹینشن حاصل کرنے کے لیے کوئی حرکت کی ہو. ہم نے آج تک کبھی کوئی ایسی حرکت کی نہیں تھی. تو وہ دیکھ کے نا بڑا دل افسردہ جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کی ابھی بھی مسلسل طبیعت خراب ہے یا آپ اسی؟ بہت زیادہ. ٹھیک ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے جو ہے کچھ خاص دنوں میں آ کے طبیعت کچھ جو ہے عجیب و غریب ہو جاتی ہے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ نکاح کے بعد سے اس طرح کی چیز, نکاح کے بعد سے یہ چیزیں آپ پہ جو ہے وہ نکاح کے فوراً بعد سے. تو کسی نے کچھ کیا ہوا تھا یا کیا تھا یہ؟ آپ کو ایک بات بتاؤں, باہر والے کسی کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اپنے ہی ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی, جس کو آپ کو پتہ بھی لگ جائے نا آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیں, آپ بتا رہے ہیں کہ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ ہم لوگ بیڈ سے کچھ 2-3 فٹ اوپر مطلب کہ ہوا میں. ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا تو میں بہت ڈرتا تھا, حد سے زیادہ ڈرتا تھا. تو نا اس کے ساتھ رہ کے نا میرا ڈر سارا نکل گیا تھا. ایک طرف نا میں نے اس کے بھائی کو لٹا لیا, اس کو سینٹر میں لٹا لیا, خود یہاں پہ لٹ گیا کیونکہ اس دن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. تو میں نا ایک دن میری آنکھ کھلتی ہے, میں دیکھتا ہوں مریم نے یہاں پہ ہے. اچھا, یہ بھائی ہوتے تھے ساتھ نا, وہ یہاں پہ ہے. تو ہم نے یوں کر کے ہاتھ کر کے نا اس کو فوراً نیچے کیا, مطلب کہ مریم ہوا میں چلی گئی. یہ اور میں تھے, ہم اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے یوں کر کے کیا. ٹھیک ہے, اور اگلے دن جو ہے نا میرے دماغ پہ جو ہے نا وہ چیز حاوی ہو گئی, تو اس کا نام تھا راشنات. اچھا, مطلب کہ جو بھی تھی, آپ کو کیسے پتہ لگا اس کا کیا نام ہے؟ اس نے خود منہ سے بتایا تھا, اس نے, میں نہیں بول رہا تھا. وہ آپ کے اندر سے وہ بات کر رہا تھا؟ ہاں جی, سر, یعنی کہ آپ کو خون کے اندر ہی گھس جاتے ہیں. دماغ وقتی طور پہ جو ہے نا قابو کر لیا تھا, وہ اس دن ہی ہوا, اس کے بعد کبھی نہیں ہو سکا. چلے اختتام میں بتائیں, یہ آپ کے جو 10-11 دن تھے جو ان کے ساتھ باقاعدہ رخصتی کے بعد گزرے, اور جو اس سے پہلا 1.5 سال تھا, یہ آپ کا کیسا گزرا؟ یہ جو ہے نا بہت زیادہ مثالی دن ہے. یقین کریں اس طرح کی زندگی جو ہے نا شاید ہی کوئی کپل جیتے ہوں گے, شاید ہی. کیونکہ ایک دفعہ اس طرح ہوا, ہم نے نا ویڈیو بنائی, ایک شارٹ ویڈیو نا, وہ نا تقریباً ڈالتے ساتھ ہی نا انسٹاگرام پہ ہماری کافی وائرل ہوتی تھی, 10 ملین پہ چلی گئی. تو نا ایک لڑکی نے نا وہ اسٹیٹس لگایا ڈاؤن لوڈ کر کے نا, تو مریم کو پتہ لگا. تو مریم نے مجھے بتایا, میں کہا دیکھ لوگ اسٹیٹس کیوں لگاتے ہیں, کہ کسی کو دکھانے کے لیے نا. میں کہا وہ شاید اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی ایسے رہ سکتے ہیں, ہم بھی ایسے رہ سکتے ہیں. تو میں کہا ہمیں نا 10 ملین لوگوں نے دیکھا ہے, اور ایک نظر کافی ہے. ہاں, اسی لیے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز پوسٹ نہیں کرنی چاہیے, اور نظر برحق ہے. بہرحال
آپ کو تو ابھی اس کمرے میں ہر چیز کو دیکھ کے ان کی یاد آتی ہوگی, آپ ہر بالکل. چیز میں انہیں ڈھونڈتے ہوں گے. پہلے 3 دن تھے نا, میں 3 دن کا ہی قائل ہوں, تو 3 دن بعد میں سوگ سے نکل آتا ہوں. پیار محبت جو ہے نا, جب یاد آتا ہے نا رونا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب 3 دن گزر گئے ہیں نا, اب جو باقی دن ہے نا, اب وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں آپ کو ہر چیز میں ان کا کہ وہ اب یہ ہوتا ہے کہ اس نے آنا ہی نہیں ہے. 3 دن تو یہ تھا بندہ آگے پیچھے بھی ہوتا, نہیں ملاقات ہوئی. اب یہ ہے کہ اب آنا ہی نہیں ہے, اس سے ملاقات ہی نہیں ہونی. کہ اب میں کاش اس سے یہ بات کر لیتا, کاش میں نے اس سے یہ بات کہہ دی ہوتی, ابھی تو میں نے اس سے یہ بات کرنی تھی. ابھی تو ہم نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا, بہت زیادہ. بہرحال یہ سلطان ہے اور یہ اس وقت جو ہیں بڑے پریشان ہیں, اور ان کا دکھ مجھ سمیت پورا پاکستان سمجھ سکتا ہے کہ شادی کے 10 یا 11 دن بعد ان کی بیوی کا انتقال کر جانا, اور بیوی وہ جو دوست تھی, اور دوستی پھر نکاح میں بدلی, نکاح میں یہ 1.5 سال ایک ساتھ رہے, اور جب باقاعدہ ان کی رخصتی ہوئی تو 10 یا 11 دن ان کو ساتھ نصیب ہوا, اور اس وقت یہ اپنے سسرال میں موجود ہیں. بتا رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ان کے سسرال میں ہی پیش آیا, مطلب کہ مریم کے اپنے گھر میں پیش آیا. اور میں تمام احباب سے درخواست کروں گا, یہ جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے, یار آپ کو کسی کو نہیں دیکھنا آپ نہ دیکھیں, لیکن کم از کم یہ محسوس کریں کہ آپ کے لفظ کتنا زہر گھولتے ہیں اگلے کی زندگی میں جا کے. ایک شخص جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے, اور آپ چیزہ لینے کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے, تمسخر اڑانے کے لیے نیچے 4 کومنٹ کر دیتے ہیں کہ یار یہ پرینک ہے, تم نے کر دیا, شرم آنی چاہیے فلانا. آپ سوچیں کہ ایک شخص, آپ اپنے پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کبھی کسی مشکل وقت سے گزرے ہوں اور کوئی آپ کی تکلیف کو سمجھ نہ پا رہا, تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا. بہرحال سلطان ہے, اللہ تعالیٰ ان کے غم میں جو ہے ان کا ساتھ دے, انہیں صبر دے, اور آپ لوگ اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.